ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان قاسمی صاحب دامت برکاتہم کو آج کی اسٹریم کے لیے مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا ہے، اور ہم حضرت کے شکر گزار ہیں کہ حضرت نے ہماری اس دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا۔ حضرت آن لائن آ چکے ہیں ماشاءاللہ، اور چند عنوانات ہم نے منتخب کیے تھے جن پر حضرت سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور حضرت اپنے گہرے علم کے مطابق ان تمام عنوانات پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت میں ان مختصر عنوانات کو آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ان کے فضائل کیا ہیں، اور ان میں کون کون سے اعمال ہیں وہ مسنون ہیں۔ اس کے بعد ایام نحر قربانی کے دن ہیں، ان کی اہمیت، فضیلت اور ضروری شرعی مسائل احکام کیا ہیں۔ اس کے بعد ایام تشریق، تکبیرات تشریق کے فضائل اور ان دنوں کے مخصوص اعمال کیا ہیں، اور ان بابرکت ایام میں کیا کریں، کن چیزوں سے پرہیز کریں، مسنون امور اور ممنوع امور کی تفصیل انشاءاللہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم حضرت والا سے انشاءاللہ سنیں گے۔ تو اب میں باقاعدہ شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کا مائک اور چینل حضرت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ ابتدائی گفتگو فرمائیں، اور اس کے بعد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں یعنی عشر ذی الحجہ کے فضائل اور اس میں کیے جانے والے مستون اعمال پر روشنی ڈالیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ مفتی صاحب، مائک آپ کی خدمت میں پیش۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا کہ ذی الحجہ کے بابرکت ایام شروع ہو چکے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق ذی الحجہ کے یہ ایام سال کے تمام ایام میں سب سے زیادہ قابل مبارکباد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے جن 10 راتوں اور دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اس کے تعلق سے مفسرین کے درمیان یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ولیال عشر سے مراد رمضان المبارک کا آخر عشرہ ہے، لیکن علماء نے دونوں کے درمیان یہ تفریق بیان کی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے آخر عشرے کی 10 راتیں سال کے تمام راتوں میں سب سے افضل ہے، اور دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ رمضان کے آخر عشرے کی افضلیت کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ اس میں شب قدر پائی جاتی ہے، اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کیونکہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، حج کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو تمام دنوں میں سب سے افضل قرار دیا گیا۔ ذی الحجہ کے ان ایام کی فضیلت کو آپ اس اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے جتنے اعمال انسانوں پہ لازم اور ضروری قرار دیے ہیں، ان میں سے جتنے ایام ہیں جو سال کے اور دنوں میں کیے جاتے ہیں، ان کے تعلق سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر وہ اعمال کسی وجہ سے انسان وقت پر نہ کر سکا تو بعد میں اس کی قضا ممکن ہوتی ہے۔ مثلا نماز اہم ترین عبادت ہے، لیکن اگر کوئی آدمی نماز کو اس کے وقت پر ادا نہ کر سکے تو اس کو اس بات کی گنجائش حاصل ہے کہ بعد میں اس نماز کی قضا کرے۔ روزہ کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں نہیں رکھ سکا، اس کے لیے بھی گنجائش ہے کہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کرے۔ لیکن آپ غور کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر جو مخصوص اعمال رکھے ہیں وہ ایسے بے بدل اور ایسے بے بہا ہیں کہ اگر خدا نخواستہ انسان ان اعمال کو ذی الحجہ کے دنوں میں، متعینہ دنوں میں ادا نہ کر سکے تو پھر سال کے کسی دن میں، حتیٰ کہ رمضان میں بھی اس کی قضا ممکن نہیں۔ جیسے
تکبیر تشریق جو ذی الحجہ کے 9 تاریخ کی صبح سے کہی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی تکبیر تشریق ذی الحجہ کے ان ایام میں نہ کہہ سکے، بھول جائے، تو بعد میں اس کی قضا نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح قربانی 10، 11، 12 ذی الحجہ کے یہ 3 دن اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے مخصوص فرمائے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان 3 دنوں میں قربانی ادا نہ کر سکے تو پھر بعد میں اس کی قضا نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح اور بھی حج کے جو ارکان ہیں جو ان دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں، مثلا مینا میں جانا، عرفات میں جانا، مزدلفہ میں جانا۔ اگر کوئی آدمی 9 ذی الحجہ کو عرفات میں نہ جائے اور سال کے پورے دن عرفات میں پڑا رہے تو بھی اس کا حج ادا نہیں ہوگا، اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے یہ ایام کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 9ویں تاریخ تک ایک ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ رمضان کے تعلق سے تو یہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصائم الدہر، کہ جو آدمی رمضان کے 30 روزے رکھے اور پھر رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے تو وہ اللہ کے یہاں پورے سال روزہ رکھنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ علماء نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ چونکہ سال کے کل 360 دن ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ کوئی آدمی اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان کے 30 روزے اگر اس کو 10 سے ضرب دیے جائیں تو یہ 300 ہو جاتے ہیں، اور 6 روزے رمضان کے بعد شوال میں اگر اس کو رکھ لیے جائیں تو یہ 36 ہو جاتے ہیں۔ تو گویا 36 کو 10 سے ضرب دیا جائے تو 360 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجیے کہ رمضان جیسے بابرکت مہینے کا روزہ ایک روزہ 10 روزے کے قائم مقام قرار دیا گیا، لیکن عشرہ ذی الحجہ کا روزہ ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر قرار دیا گیا۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن فضائل کے باب میں علماء نے معتبر مانا ہے۔ اس میں بھی خاص طور سے جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے جس کو عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اس روزے کے تعلق میں تو صحیح روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عرفہ کا یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کے ازالے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو گویا 2 سال کے روزے کا ثواب ایک روزے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اسی طرح بعض روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی ایک ایک رات کی عبادت اللہ کے یہاں ایسی ہے جیسے شب قدر کی عبادت۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس عشرے کی خوب قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان سے ہی نیکیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ رمضان کے ختم ہونے کے فوراً بعد حج کی عبادت کی تمہید اور تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ اگرچہ حج مخصوص دنوں میں ہی ادا کیے جاتے ہیں لیکن حج کے احرام باندھنے کا وقت یکم شوال سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو بہت زیادہ بابرکت بنایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کی خوب قدر کریں، خاص طور سے ان ایام میں جو عبادتیں سال بھر انسان کرتا ہے وہی عبادت اس میں انجام دی جاتی ہے۔ اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت نہیں رکھی گئی، البتہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کی انجام دہی میں ذرا انسان اہمیت کے ساتھ اس کو ادا کرے اور سال کے اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کے ساتھ ان کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ تو اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ یہ چند ایام کی قدردانی ہمارے نیکیوں میں
بے شمار اضافے کا ذریعہ ہو جائے۔ ان ایام کی اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی، ان کی انجام دہی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر منتخب فرمایا ہے۔ جیسے آپ غور کریں، حج ایک عظیم عبادت ہے جو ان ایام کے علاوہ سال کے کسی دن میں انجام نہیں دی جا سکتی، جبکہ دوسری عبادتوں کے بارے میں نے یہ کہا کہ انسان فرائض کے علاوہ جب بھی چاہے نفلی عبادت کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، نفلی روزے رکھ سکتا ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے، صدقہ خیرات کر سکتا ہے، لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرما دیا ہے کہ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں ان عبادتوں کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے حج میں مزدلفہ کے اندر ٹھہرنا اور رمی وغیرہ کرنا، یہ وہ ارکان ہیں جو انہی دنوں میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ان دنوں میں اگر وہ انجام نہیں دیے گئے تو سال کے دوسرے دنوں میں اس کی ادائیگی ممکن نہیں ہوگی۔ اسی طرح دوسری عبادت قربانی ہے کہ قربانی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے یہی 3 دن مختص کیے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان دنوں میں قربانی نہیں کر سکا، تکبیر تشریق 9 سے 13 ذی الحجہ کے درمیان نہیں کر سکا، تو سال کے کسی دن میں بھی اس کی قضا اور اس کی تلافی ممکن نہیں۔ تو جو عبادت ہم کرتے ہیں ہم کوشش کریں کہ نمازوں کا اہتمام اس عشرے کے اندر بڑھ جائے، نفلی روزے جتنے ممکن ہو سکے ہم سے ہم رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر پورے 9 دن نہیں رکھ سکتے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کے روزے کو تو اہتمام کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بڑے اجر و ثواب اور فضائل بیان کیے گئے۔ اس عشرے کے اعمال میں سے ایک عمل جو نفلی درجے کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صلی اللہ کہ وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے۔ یہ دیکھنے کے اعتبار سے بظاہر ایک بہت چھوٹا سا حکم ہے، لیکن آپ اگر غور کریں گے تو اس کے اندر ایک بڑی حکمت اور بڑی مصلحت ہے۔ بظاہر یہ حکم دے کر ایک آدمی جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے، یہ در حقیقت حاجیوں سے مشابہت کی ایک شکل اور تدبیر اختیار کی گئی کہ گویا جو لوگ حج کو نہیں جا سکے ان کو بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا اگر کوئی بندہ غربت کی وجہ سے یا اسباب کے میسر نہ آنے کی وجہ سے یا کسی اور قانونی مجبوری کی وجہ سے حج میں نہیں جا سکا، دل میں خواہش تو ضرور تھی، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اس کو بھی محروم نہ کروں۔ اگر وہ تھوڑی سی مشقت برداشت کر لے، چند اعمال میں ان کی نقل اور مشابہت اختیار کر لے، تو اللہ کی ذات سے بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معمولی عمل کے اور مشابہت کے اختیار کرنے سے اس کو بھی ثواب عطا فرما دے۔ اور اس میں اگر آپ غور کریں گے تو بظاہر دیکھنے کے اعتبار سے یہ بہت چھوٹا عمل ہے، لیکن اس کے اندر یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس بات کی مشق کرے کہ وہ اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینے کے لیے ہر وقت تیار۔ بال اور ناخن نہ کاٹنا ایک تو یوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور ایک یہ کہ انسان اس لیے نہیں کاٹتا کہ اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ ان 10 دنوں میں اسے نہ کاٹے جائیں، تو بندہ اگر اس جذبے سے اپنے بال کو نہیں کاٹتا، اپنے ناخن کو نہیں کاٹتا، تو گویا اپنے جسم کے تمام عضو کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہاں ایک بات ہمیں اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں یہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان ایام کی عبادت سال کے تمام دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ خوب ہے۔ ان کے روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو جیسے میں نے کہا کہ عرفہ کے روزے کی یہ فضیلت بیان کی گئی کہ ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں گناہوں کی جو معافی ذکر کی گئی ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے صرف روزے کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے توبہ کرنا لازم ہے، اور اگر حقوق سے متعلق ہے تو ان حقوق کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر حقوق
حق العباد ہے تو ہم بندے کا جو حق ہے اسے ادا کریں، اور اگر حقوق اللہ ہے جیسے ہم نے نماز چھوڑ رکھی ہے، روزے چھوڑ رکھے ہیں، تو صرف عرفات کے روزے رکھ لینے سے ہماری نماز ادا نہیں ہو جاتی، نماز جو قضا ہے وہ بھی ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کی ہم فوکس کریں اور اس کا اہتمام کریں، ان عشرے کے اندر نمازوں کا اہتمام کریں، اور پوری کوشش کریں کہ ویسے تو پورے سال بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اگر پورے سال ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ پنج وقتہ نماز با جماعت مسجد میں آ کر پڑھیں، اور صرف فرائض پر اکتفا نہ کریں بلکہ سنن اور مستحبات کا بھی اہتمام کریں۔ اسی طرح سے تکبیر تشریق کی خوب پابندی کریں، اور تکبیر تشریق کے تعلق سے ایک بات یہ بھی عرض کر دی جائے کہ 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہر نماز کے بعد پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے، مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ تکبیر تشریق مردوں کی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے، اگرچہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل فرض با جماعت نماز کے بعد ہے، اور چونکہ عورتوں پر جماعت کی نماز نہیں، اس لیے عورتوں کے لیے اس کا درجہ وجوب کا نہیں ہے، استحبابی درجہ ہے۔ لیکن بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ تکبیر تشریق جس طرح مردوں پر واجب ہے اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے، اسی لیے عورتوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ایک تو واجب تکبیر تشریق ہے جو 9 ذی الحجہ سے شروع ہوگی اور لیکن روایتوں کے عموم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبیر تشریق اور اللہ کی تسبیح تحلیل وغیرہ جو بیان کرنا ہے یہ انسان کو ذی الحجہ کے چاند ہونے کے بعد سے شروع کرنا 1 تاریخ سے 8 تاریخ تک بھی تکبیر تشریق کہنا ہر نماز کے بعد ان کلمات کا تک یہ واجب ہو جاتا ہے۔ 9 سے پہلے کہنا واجب تو نہیں، لیکن اس کے بڑے اجر و ثواب ہیں، اسے ہمیں کہنا چاہیے اور کرنا چاہیے، اور بلند آواز سے بھی کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ان تکبیر تشریق کو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ بلند آواز سے کہا جائے، مردوں کے لیے، خواتین آہستہ کہیں گی۔ دراصل یہ جو اعمال اور عبادتیں بتائی گئی، حج اور قربانی، یہ جو ان دنوں کے مخصوص اعمال ہیں، ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی حقیقت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ حج جو ان ایام میں رکھے گئے، اگر آپ غور کریں گے تو حج از اول تا آخر ایک غیر معقول عمل لگتا ہے، بظاہر اس کے اندر آپ عقل سے غور کریں تو کوئی بہت زیادہ معقولیت سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک اچھا خاصا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں، اچھا لباس استعمال کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، حکم دیا کہ تم بغیر سلے ہوئے تو سادے کپڑے احرام کے پہنو، اور اس کے بعد یہاں چل کر آؤ، اور کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر چکر لگاتے رہو، کبھی اس پہاڑ سے اس پہاڑ پر جاؤ، کبھی بیت اللہ کے ارد گرد طواف لگاؤ، چکر کرو، کبھی یہاں جاؤ کبھی وہاں جاؤ، کبھی عرفات کے میدان میں، کبھی مزدلفہ کے میدان میں، کبھی مینا میں۔ آپ اگر غور کریں گے تو اس کے اندر کوئی بہت زیادہ معنی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی تربیت کے پورے اسباب جمع کر دیے گئے ہیں۔ در حقیقت ان اعمال کو کرا کے اللہ تعالیٰ پورے دین کی حقیقت کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کسی خاص عمل میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے، کوئی عمل بذات خود اللہ کے قرب اور اس کے تقرب کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ صرف وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا ہوتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا، صرف ایک آدمی نماز پڑھ لے، چاہے جس وقت پڑھے، جتنی رکعت پڑھے، جس طرح سے پڑھے، وہ اللہ کے محبوب اس نماز کے ذریعے نہیں بن سکتا، بلکہ وہی نماز بندے کو اللہ سے قریب کرے گی جو نماز اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔
چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ جس طرح نماز کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی طرح بعض نمازوں پر گناہ بھی بیان کیے گئے۔ مثلا ایک آدمی بالکل سورج نکلتے وقت نماز پڑھ رہا ہے، یا بالکل استوا کے وقت نماز پڑھ رہا ہے، یا غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ جان رہے ہیں کہ یہ نماز اس کے لیے ثواب کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس نماز کو پڑھتے ہوئے بھی بندہ گنہگار بنتا ہے، اللہ کا نافرمان بنتا ہے۔ اس لیے کہ اگرچہ اس میں بھی رکوع اور سجدہ کر رہا ہے، لیکن یہ نماز وہ نماز نہیں ہے جس سے اللہ کا حکم پورا ہوتا ہو یا اللہ کے نبی کا طریقہ زندہ ہوتا ہو۔ اسی طرح رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھنا یا سال کے اور دنوں میں روزہ رکھنا اپنے آپ میں ایک بڑی عبادت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی روزہ اگر کوئی آدمی عید الفطر یا عید الاضحیٰ کو رکھنا شروع کر دے تو بجائے ثواب کے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ نہ روزے کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے، نہ نماز کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بندہ وہ کرے جو اس کا رب اس سے چاہتا ہے۔ اللہ اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھوکا رہیں تو ہمارا بھوکا رہنا عبادت، اور اللہ چاہتے ہیں کہ آج بندے کھائیں پیئیں اور خوشی کا اظہار کریں تو اس دن کھانا اور پینا ان کے لیے عبادت اور بندگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ اگر چاہیں کہ بندے عبادت کریں، رکوع سجدہ کریں، تو وہ رکوع سجدہ ان کے لیے عبادت، اور اللہ اگر چاہیں کہ تم اس وقت نماز نہ پڑھو تو اس وقت نماز پڑھنا اس کے لیے ثواب کے بجائے گناہ کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ حرم کی عبادتوں کے بڑے اجر و ثواب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک روایت میں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ حدود حرم میں جو عبادت کی جاتی ہے اس میں ایک عمل کا ثواب اور جگہوں کے مقابلے میں 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص احرام باندھ کر حج کے لیے مکہ پہنچا، عام دنوں میں 6 تاریخ تک 7 تاریخ تک وہ حرم کے اندر ہے، مسجد حرام کے ماحول میں ہے، وہاں طواف کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن 8 تاریخ کے آتے آتے اسے یہ حکم ہوتا ہے کہ اب اس حرم کے پاکیزہ فضا کو چھوڑ دو، اب تم یہاں سے مینا کے میدان میں چلے۔ اب کوئی حاجی یہ سوچے کہ میں یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہاں عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، مینا میں جانے کے بعد تو یہ طواف ممکن نہیں ہوگا، اللہ کے گھر کو دیکھنا ممکن نہیں ہوگا، اور اس جنگل میں اور بیابان میں رکھا ہی کیا ہے، میں وہاں کے بجائے یہی رکھ کر عبادت کے اندر اہتمام کروں گا۔ عرفات کے میدان میں نہ جائے اور بیت اللہ میں بیٹھ کر عبادت کے اندر مصروف رہے، تو صرف یہ نہیں کہ اس کا ثواب نہیں بڑھے گا، بلکہ وہ اپنے حج کو ضائع اور برباد کر لے گا۔ اس لیے کہ اب 8 تاریخ اور 9 تاریخ کے آ جانے کے بعد بیت اللہ کے اندر بیٹھے رہ جانا ایک حاجی کے لیے عبادت کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے عبادت اب یہ ہے کہ اس حرم کو چھوڑ دے، بیت اللہ کو چھوڑ دے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے وہ 8 تاریخ کو مینا میں آ جائے، 9 کو وہ عرفات کے میدان میں چلا جائے۔ یعنی جب جو اللہ کا حکم ہو وہ کام بندہ کرے، یہی اصل عبدیت کا تقاضا ہے، اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے جو بندوں کے لیے رکھی گئی۔ عقل کا تقاضا کچھ اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کا تقاضا یہ ہے، اور اصل چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ بندے اپنی مرضی کو میری مرضی کے تابع کر دیں۔ قربانی جس کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے پورے اسلام کی حقیقت اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو پورے اسلام کی حقیقت ہی یہی ہے کہ انسان سراپا اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے، اور اطاعت اور فرما برداری کی سب سے بڑی اگر کوئی مثال ہو سکتی ہے تو وہ قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ تھا جو ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کا جب جو حکم آ گیا وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر عقل کے گھوڑے دوڑائے بغیر اللہ کے حکم کے سامنے سرنگو ہو جایا کرتے تھے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ لگ جاتے تھے، چل پڑتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مجاہدے کے ذریعے ان کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ بیان کیا کہ پوری امت کا امام ان کو بنایا گیا۔ قربانی کے تعلق سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس آیت کی ترتیب پر اگر غور کریں تو ایک بڑی حکمت کی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جب مقام امامت اور خلافت پر فائز فرمایا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم کو آزمایا، ان کو آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا گیا۔ پتہ چلا کہ ایک آدمی بڑا اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ آزمائشوں سے نہ گزرے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آزمائش کیا ہے؟ اپنی مرضی کی قربانی دینا ہے، اپنے آرام اور راحت کو تج دینا ہے، یہی تو قربانی کی حقیقت ہے۔ قربانی جانور کو صرف ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، وہ تو اس کا ایک ظاہری عمل ہے جس کے ذریعے قربانی کو انجام دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قربانی کی اس ظاہری شکل کے ذریعے بندے کے اندر چاہتے ہیں کہ بندے کے اندر اس جانور کو ذبح کرنے کے ذریعے اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے غلط سوچ کو، ہر چیز کو قربان کر دینے کی صلاحیت اس کے اندر آ جائے۔ میرا بندہ ایسا ہو جائے کہ جب میں اس سے جس چیز کا مطالبہ کروں وہ فوراً ماننے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے۔ چنانچہ یہ پورا حج جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یادگار ہے، آپ دیکھیں گے تو ان دونوں کے اندر یہ صفت پورے طور پر پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر اپنے حبیب، اپنے شہید بندے حضرت خلیل سے، ابراہیم سے یہ کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، خواب دکھایا، اور خواب میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ تم اپنے بیٹے کو جو بڑھاپے میں تمہیں دیا گیا تھا، جو تمہاری تمام خواہشات اور آرزوؤں کا ایک محور تھا، اللہ نے خواب دکھایا حضرت ابراہیم کو کہ اپنے محبوب ترین چیز کو میرے راہ میں قربان کر دو۔ ظاہر سی بات ہے حضرت ابراہیم کے لیے اس عمر میں اس اولاد سے بڑھ کر محبوب کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کے امتحان لینے کے لیے حضرت اسماعیل کے سامنے اپنے اس خواب کا تذکرہ کیا اور کہا میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، تمہاری قربانی پیش کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تم دیکھ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو۔ ان کی رائے یہ نہیں اس لیے نہیں لی گئی تھی کہ اگر وہ یہ کہتے کہ نہیں میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ یہ حضرت ابراہیم انہیں چھوڑ دیتے، بلکہ صرف ان کی فرما برداری اور ایثار کے جذبے کو بھی پیش کرنا تھا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل نے فوراً کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ہو رہا ہے آپ اسے ضرور پورا کریں، رہا میرا معاملہ تو میرے بارے میں آپ فکر مند نہ ہو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یقیناً میں صبر کرنے والے بندوں میں مجھے آپ پائیں گے۔ میں آہو بکا نہیں کروں گا، چیخوں کا چلاؤں گا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھوں گا۔ جب یہ باپ اور بیٹے دونوں اس سخت ترین حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر بنا کے میدان میں پہنچے، چاقو کو تیز کیا اور اس سخت ترین حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور چاقو جب ان کے گلے پہ چلانا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو جس لفظ سے بیان کیا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ قرآن اس موقع پر کہتا ہے کہ جب یہ دونوں ابراہیم اور اسماعیل یہ دونوں مسلمان ہو گئے، اللہ اکبر، یہاں سے پتہ چلا کہ اصل مسلمان کہتے کس کو ہے؟ اصل مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم چاہے اس کے مزاج کے جتنا خلاف ہو، اس کے پورا کرنے میں چاہے اسے جتنی بھی مشقت اور تکلیفیں پیش کیوں نہ آئیں، اگر اس کے رب کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس حکم کو وہ من وعن بلا چو چرا پورا کرنے کے لیے دل کی خواہش کے ساتھ اگر وہ تیار ہو جاتا ہے اور ایسا کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو جاتا ہے تو صحیح معنوں میں اللہ کی نگاہ میں وہی اصل مسلمان ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کا اصل فرما بردار ہے۔
تو قرآن کریم نے بڑا عجیب و غریب لفظ استعمال کیا، فرمایا فلما اسلما، یعنی جب یہ دونوں باپ اور بیٹے جھک گئے. اس کا یہ ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب باپ بیٹے دونوں مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ اسلام کا معنی ہی ہے جھک جانا. اور اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ اصل اسلام یہ ہے کہ حکم کیسا بھی آ جائے، جتنا بھی سخت کیوں نہ ہو، دل پر آرے کیوں نہ چل رہے ہو، وہ حکم عقل کے خلاف ہی کیوں نہ معلوم ہو، اس کی وجہ سے جان مال عزت اور آبرو کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے، بس ایک انسان کا کام اور اللہ کے بندے کا کام تو یہ ہے کہ اس کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے. یہی اسلام کی حقیقت ہے. اس لیے فرمایا جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا کہ ہمیشہ کے لیے ان کو امت کا امام اور خلیفہ بنا دیا، اور ان کے اعمال کو اور ان کے کیے ہوئے چند کام کو اللہ نے اس درجہ قبولیت عطا فرمائی کہ وقت کے نبی کو بھی اس کا مکلف کیا گیا کہ میرے ان محبوب بندوں کے عمل کی تم لوگ کی نقل. چنانچہ ایک وقت کا نبی بھی حج اگر کرے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری قرار دیا گیا کہ وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اس عمل کو تازہ کرے. حضرت حاجرہ نے جو اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اپنی قربانی پیش کی تھی، ان کی نقل کا حکم وقت کے نبی کو، ولی کو، کتب کو اور ابدال کو بھی دیا گیا کہ تم جب تک یہ عمل نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا حج مکمل نہیں ہو سکتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو گمراہی اور بے دینی پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں حکمت تلاش کی جاتی ہے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، اگر عقل سے اس کا کوئی فائدہ سمجھ میں آئے گا تو ہم کریں گے، اور اگر کوئی فائدہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو انسان اسے کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تیار نہیں ہوتا. اور اس حکمت کو اور فلسفے کو انسان اپنے لیے علم کا اور کمال کا ذریعہ سمجھتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بالکل بے دینی کی بات ہے. اصل عبادت اللہ کے حکموں کا اتباع ہے، عقلی گھوڑا دوڑانا نہیں. چنانچہ بہت سے لوگ، نئے تعلیم یافتہ لوگ جو اس حقیقت سے واقف نہیں ہوتے، وہ طرح طرح کے اعتراضات قربانی کے تعلق سے پیش کرتے ہیں. مثلا عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ قربانی میں اتنے سارے جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ ان پیسوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دیا جاتا، تو قوم کے لیے بہت بڑے بڑے کام ہو سکتے تھے، مسلمانوں کا اور امت مسلمہ کا بڑا فائدہ ہو سکتا تھا. در حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی کی حقیقت کو یہ نہ سمجھنے والی بات ہے. ان حضرات کو دوسری جگہوں پر جو خرافات اور فضول خرچیاں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں اس تعلق سے کبھی ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ آج امت مسلمہ شادی بیاہ کے نام پر کروڑوں اور اربوں روپے جو ضائع کر رہی ہے، کیا اگر ان کو بچا لیا جائے تو کیا امت مسلمہ کے لیے خیر کا کوئی کام وجود میں نہیں آ سکتا؟ کیا ان کے لیے تعلیمی ادارے قائم نہیں کیے جا سکتے؟ غریب بچیوں کے شادی کا اور ان کی تعلیم کا انتظام نہیں کیا جا سکتا؟ لیکن نہیں، امت کو ان چیزوں میں، اپنے شوق کو پورا کرنے میں، غیر ضروری چیزوں کے کو ڈیکوریشن کے طور پر سجاوٹ میں خرچ کرنے میں ان کو کبھی یہ احساس نہیں ہوتا، یہ فکر انہیں لائق نہیں ہوتی کہ یہاں کفایت شعاری سے کام لیا جاتا اور سنت کے مطابق سادگی سے اس عمل کو کر لیا جاتا، تو لاکھوں نہیں کروڑوں یہاں سے بچا کر امت کے فائدے کے لیے بہت سے منصوبے پورے کیے جا سکتے ہیں. لیکن نہیں، جب ان عقل مندوں کو اگر پیسے بچانے کی کوئی جگہ نظر آتی ہے تو وہ صرف یہ قربانی ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب نصاب پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ وہ قربانی کرے. حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایام عزکیہ میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مقبول نہیں ہے. اس قربانی کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب ہوتا ہے کسی دوسرے عمل سے نہیں ہوتا. یہ ایام اور ان ایام میں قربانی خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بندوں کو قریب کرنے کا ذریعہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر صاحب نصاب اس میں قربانی ضرور کرے، اور بلکہ جو لوگ صاحب نصاب نہیں بھی ہیں وہ بھی نقلی طور پر اگر قربانی کر سکتے ہیں تو ان کو بھی اس کی ہمت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے اجر و ثواب اس قدر ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا
سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ایک انسان اگر قربانی کرتا ہے تو اس قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ سے قربانی کے بدلے اس شخص کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک چھوٹے جانور کے جسم میں بھی جو بال ہوتے ہیں، ایک انسان صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ان کو شمار کرنا اور گننا شروع کرے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ چند ہزار روپے خرچ کر کے جو قربانی ہم ادا کرتے ہیں، اللہ کے یہاں اس کا کتنا اجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر لاکھوں نہیں کروڑوں نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی کو ہمت کرنی چاہیے، قربانی اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اب یہاں ایک بات ہمیں اور بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قربانی کن لوگوں پر واجب اور ضروری ہے۔ تو قربانی ہر صاحب نصاب پر لازم ہے، ہر وہ آدمی جس کے پاس حوائج اصلیہ کے علاوہ اتنا مال ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، چاہے وہ مال نامی ہو یا نہ ہو، یعنی تجارت کا ہونا بھی ضروری نہیں، اس پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں، بس حوائج اصلیہ کے علاوہ ایک انسان کے پاس اگر اتنا مال ہے جو نصاب کے بقدر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہاں ہمیں قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب کے فرق کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی کا نصاب اور زکوٰۃ کا نصاب دونوں کا جو معیار بیان کیا جاتا ہے وہ ایک ہی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زکوٰۃ اور قربانی کا نصاب ایک ہی ہے، حالانکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دونوں نصابوں میں بہت بنیادی فرق ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مال حوائج اصلیہ سے زائد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تجارتی مال ہو، مال نامی ہو، جس کے اندر نمو اور بڑھنے کی صلاحیت۔ ایک انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ مال تو ہے لیکن وہ مال نامی نہیں، تجارت کا مال نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھیں، آسان مثال کے ذریعے، کہ ایک آدمی کے پاس بہت سے کپڑے، کچھ کپڑے تو وہ ہیں جو وہ استعمال کرتا ہے، بقیہ کچھ زائد کپڑے ایسے ہیں جو یوں ہی رکھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس 8-8 10-10 شیروانیاں ہیں، بنڈی ہے اور قیمتی کپڑے اس کے پاس ہے جو پورے سال استعمال نہیں ہوتے، ضرورت سے زائد ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر کچھ کپڑے ایسے سلوائے جاتے ہیں جو رکھے رہتے ہیں، اس کا کوئی استعمال نہیں ہوتا۔ تو اگر ضرورت سے زائد جو کپڑے اس کے پاس ہیں ان کی مالیت کا بھی اعتبار کیا جائے گا قربانی کے لیے، قربانی کے وجود میں اس کا بھی اعتبار ہوگا، البتہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس مال آیا قربانی کے دنوں میں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ان مالوں پر سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، البتہ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے صرف مال کا ہو جانا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس مال پر حولان حول ہو جائے، یعنی سال گزر جائے۔ تو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن قربانی اگر ایام عزیہ میں انسان کے پاس اتنا مال ہے حوائج اصلیہ کے علاوہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو اس انسان پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جو اس مقدار کو پورا کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ قربانی ضرور کریں۔ قربانی کے تعلق سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قربانی میں عام طور پر مرد تو اپنی طرف سے قربانی کرا لیتے ہیں، بہت سی عورتیں کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے پاس کیش پیسے نہیں ہیں اس لیے وہ قربانی نہیں کرتی۔ حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی جس طرح صاحب نصاب مرد پر واجب اور ضروری ہے، اسی طرح اگر کوئی عورت بھی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب اور ضروری ہے۔ صرف پیسے کا، کیش کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم سے قربانی ثابت ہو جائے۔ اس کے شوہر اگر ان کی طرف سے پیسے کی ادائیگی کر دیں تو یہ بھی ان کے لیے کافی ہوگا ان کی اجازت سے، اور اگر نہیں تو عورتوں کو چاہیے کہ کچھ اپنے پاس جو مال ہے، زیور ہے، اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے قربانی ادا کریں۔ قربانی کے تعلق سے چند غلط فہمیاں بھی ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا بہت سے لوگ
جو قربانی کرتے تو ہیں لیکن اس قربانی میں جانور خریدتے وقت احتیاط سے کام نہیں لیتے، بس جانور بیچنے والے جو جانور انہیں دے دے اور جو جانور پسند آ جائے لوگ خرید لیتے ہیں، حالانکہ بسا اوقات اس جانور کی عمر مکمل نہیں ہوتی۔ قربانی میں جس طرح جانور شرعاً متعین ہے اسی طرح ان کی عمر بھی متعین ہے، کہ بکری خصی وغیرہ انسان اگر قربانی کر رہا ہے تو کم از کم 1 سال اس کی عمر کا مکمل ہونا ضروری ہے، قمری تاریخ کے اعتبار سے، یعنی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 1 سال مکمل ہونا چاہیے بکرے کا۔ اگر اس سے ایک دن بھی اگر کم ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح بڑے جانور میں اگر اونٹ ہے تو اونٹ کے لیے 5 سال پورا ہونا ضروری ہے، اور اونٹ کے علاوہ جو دوسرے بڑے جانور جن کی قربانی کی جاتی ہے ان کی عمر کا 2 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ 2 سال سے اگر کم کے وہ جانور ہیں تو پھر ان کی قربانی درست نہیں۔ البتہ دمبا کے تعلق سے یہ بات ہے کہ اگر وہ 6 ماہ سے زائد ہو اور بالکل فربا اور تیار ہو تو اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے تعلق سے ایک بڑی غلط فہمی بعض لوگوں میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین تو صاحب نصاب نہیں ہوتے، لیکن جو بچہ کما رہا ہے وہ خود صاحب نصاب ہوتا ہے، اس کے پاس اتنے روپے پیسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، لیکن وہ قربانی کے دنوں میں اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے اپنے والد یا والدہ کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اس قربانی کی قیمت تو میں نے ہی ادا کیا ہے اس سے یہ قربانی کافی ہو گئی۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو چاہیے کہ اپنی طرف سے ضرور قربانی کریں، اگر اللہ نے توفیق دیا ہے تو اپنے والدین یا دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ اگر قربانی کرنا چاہیں تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے، یہ آپ کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ لیکن جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہے ان کی طرف سے قربانی کر کے یہ سمجھنا کہ ہمارا واجب ادا ہو گیا، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ صاحب نصاب پر قربانی کرنا بہرحال ضروری ہے، اس کو قربانی کرنا ہے اپنی طرف سے، دوسرے کی طرف سے کرے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طرح ایک غلط فہمی بعض لوگوں کے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ پورے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات بھی مسئلے کے اعتبار سے غلط ہے۔ ہمارے بعض اہل حدیث حضرات غیر مقلدین اس بات کو بہت زیادہ ہوا دیتے ہیں اور بعض روایتوں کو غلط طریقے پر پیش کر کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ پورے گھر میں ایک ہی قربانی کافی ہے، گھر پہ چاہے جتنے افراد ہوں ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہوتی ہے، حالانکہ یہ بات اصولی طور پر غلط ہے۔ عبادات میں جو عبادتیں اللہ کی طرف سے بندوں پر لازم ہوتی ہیں اگر وہ کسی شرط کے ساتھ ہیں تو وہ شرط جہاں جہاں بھی پائی جائے اس پر وہ عبادت لازم ہوتی ہے۔ قربانی کو اللہ تعالیٰ نے غنا کے ساتھ، نصاب کے بقدر مال کے ساتھ لازم کیا ہے، لہذا جتنے لوگ اس شرط کو پورا کریں گے سب کے اوپر یہ قربانی لازم اور ضروری ہوگی۔ اللہ کے رسول نے بہت واضح طور پر فرمایا من وجد ساعتا ليضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ ہر وہ شخص جس کے اندر یہ استطاعت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، یعنی وہ صاحب نصاب ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہی من اگر بخاری میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب میں آ جائے تو یہ حضرات شور مچاتے ہیں کہ دیکھو یہ من عام ہے، امام کی قرأت مقتدی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ امام کی قرأت کے ساتھ ساتھ مقتدی کو بھی قرأت کرنی پڑے گی، اگر مقتدی قرأت نہ کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے اس میں لفظ من بھی ہے اور یہ من سب کو عام ہوتا ہے، لیکن وہی من جب قربانی کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من وجد ساعتا ليضحي، کہ ہر وہ شخص جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو یہاں یہ بیچارے معلوم نہیں کیوں من کے حقوق کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی بھی کافی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ یہ کتنی عجیب بات ہے، عقل پر ماتم کرنے والی بات ہے کہ حدیث کے اندر یہ صراحت موجود ہے کہ ایک اونٹ یا ایک بڑا جانور صرف 7 آدمی کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے، 7 سے زیادہ آدمی ایک اونٹ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایک اونٹ میں 8 آدمی اگر شریک ہو جائیں تو کسی کی قربانی درست نہیں ہوتی، اس لیے کہ 7 سے زیادہ ایک اونٹ میں قربانی نہیں کی جا سکتی۔ حالانکہ آپ
जानते हैं हदीस के अंदर भी इसकी सराहत मौजूद है कि ऊंट 7 बकरियों के कायम मकाम करार दिया गया है। एक साहबी ने आकर अल्लाह के रसूल से कहा कि मेरे ऊपर ऊंट वाजिब है और मेरे पास इस्तात भी है, लेकिन ऊंट नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं? क्या बाद में कुर्बानी करूं? और अगर अभी करना चाहूं तो मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने फरमाया कि इस ऊंट के बदले 7 बकरियां तुम जबा कर दो, ये उस ऊंट की तरफ से काफी हो। पता चला कि ऊंट के अंदर जो 7 हिस्से हैं, उसका हर हिस्सा एक बकरी के कायम मकाम है। तो गोया ऊंट जो इतना बड़ा जानवर है, उसमें 7 से 8 अफराद शरीक नहीं हो सकते। जो हजरत ये कहते हैं कि एक बकरा या एक बकरी पूरे घर की तरफ से काफी है, तो क्या हर घर में 7 आदमी या 8 आदमी ही हो जरूरी है? अगर किसी घर में 9 आदमी या 10 आदमी हो, तो एक बकरा उनकी तरफ से काफी हो जाए। जबकि हदीस में सराहत मौजूद है कि एक ऊंट 8 आदमी की तरफ से काफी नहीं हो सकता। ये कितनी अक्ल से पैदल होने की बात है कि ऊंट जैसा जानवर तो 8 आदमी के लिए काफी न हो, और एक उसके मुकाबले में 7वें हिस्से का जानवर, 7 हिस्से का एक हिस्सा जिसको करार दिया गया, वो घर के सारे अफराद के साथ, चाहे घर में 15 अफराद हो, 20 अफराद हो, सबकी तरफ से काफी हो जाता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इस पर गौर करना चाहिए। जिन रवायतों में ये बतलाया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, ये सहाबा के ज़माने में एक कुर्बानी की जाती थी और सारे लोग उसमें शरीक होते थे। उलमा ने इसके 2 मतलब लिखे हैं। एक मतलब तो ये है कि उस ज़माने में इतनी मालदारी और रुतबा नहीं थी कि घर के अंदर कई कई लोग साहिब निसाब होते हों, मालदार होते हों। बमुश्किल कोई एक आदमी होता था जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती थी। तो ये उस ज़माने के गिना के एतबार से ये कहा गया है। और दूसरे हजरात मुहद्दिसीन का ये कहना है कि इससे मुराद वाजिब कुर्बानी नहीं है, बल्कि नफली कुर्बानी है। कि नफली कुर्बानी एक आदमी सबकी तरफ से अगर करना चाहे तो कर सकता है। और यहाँ सबकी शिरकत से मुराद सवाब में शिरकत है, कुर्बानी में शिरकत नहीं है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक आदमी अगर कुर्बानी कर ले तो घर के तमाम लोगों की तरफ से अगर कर दे तो सबकी कुर्बानी अदा हो जाए। जो बेचारे ये कहते हैं कि एक आदमी अगर सारे घर वालों की तरफ से एक कुर्बानी कर दे तो सबकी कुर्बानी अदा हो जाएगी। हो सकता है कल ये भी कहने लगे उस हदीस को देखकर जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुर्बानी पूरी उम्मत की तरफ से की थी, तो फिर तो हम तो ये भी कह सकते हैं कि एक कुर्बानी सिर्फ एक घर की तरफ से नहीं, बल्कि पूरी उम्मत की तरफ से काफी होती है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी कर देने के बाद भी सहाबा ने क्यों कुर्बानी की थी? अल्लाह के रसूल की एक कुर्बानी तो पूरी उम्मत की तरफ से भी काफी होनी चाहिए थी इस ज़ाब्ते के मुताबिक। हालांकि इसका कायल कोई भी नहीं है। लिहाजा सही बात यह है दलील की रोशनी में कि जितने लोग साहिब निसाब हैं, सब पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। जिस तरह नमाज अलग अलग वाजिब होती है, रोजे अलग अलग वाजिब होते हैं। एक आदमी की नमाज दूसरे की तरफ से काफी नहीं होती, एक आदमी का रोजा दूसरे की तरफ से काफी नहीं होता। इसी तरह एक आदमी की कुर्बानी भी दूसरों की तरफ से काफी नहीं होती। हाँ, नफली कुर्बानी अगर एक आदमी करे, सवाब में सबको शरीक कर ले, तो सिर्फ घर को ही नहीं पूरी दुनिया के लोगों को उसमें शरीक किया जा सकता है। ये सवाब में शिरकत है, कुर्बानी के अंदर शिरकत नहीं। इसी तरह बहुत से लोग ये समझते हैं कि मेरे ऊपर क्योंकि कर्ज है और मकरूज के ऊपर कुर्बानी नहीं होती, तो ऐसा भी नहीं है। बल्कि इस पे थोड़ी सी तफसील ये होगी कि अगर एक आदमी के पास के जिम्मे अगरचे कर्ज हो, लेकिन ये देखा जाएगा कि उस कर्ज के अलावा उसकी मिल्कियत में कितनी मालियत है। अगर कर्ज के बाद भी अगर इतनी मालियत है जिसकी वजह से उसके पास निसाब के बकदर माल बिकता हो, तो फिर उसके ऊपर इस कर्ज के बावजूद कुर्बानी वाजिब है। ये कर्ज उसके लिए मान्य नहीं बनेगा। हाँ, किसी आदमी के पास इतना कर्ज हो कि अगर उस कर्ज को अदा कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो इसके पास निसाब के बकदर माल नहीं बचता, तो फिर चूंकि ये आदमी साहिब निसाब नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। कुर्बानी के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने यह हुक्म दिया कि कुर्बानी करने के बाद कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्से कर दिए जाए, और 3 हिस्से में एक हिस्सा तकसीम कर दिया जाए गुरबा और मसाकिन में, और एक हिस्सा दोस्त अहबाब के लिए रखा जाए, और एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए। अक्सर देखा जाता है लोग कुर्बानी के गोश्त तकसीम तो करते हैं, लेकिन इस तकसीम करने में बहुत मरतबा लोग बदले के तौर पर तकसीम करते हैं। यानी जिसके यहाँ से ज्यादा गोश्त आता है वहाँ ज्यादा भेजा जाता है, जहाँ से कम आता है वहाँ कम भेजा जाता है, जहाँ से नहीं आता वहाँ बहुत से लोग नहीं भेजते। हालांकि इस तकसीम का मकसद तो ये था कि सबके घर में कुर्बानी
کا گوشت پہنچ جائے، جو قربانی نہیں کر سکا ہے وہاں بھی گوشت پہنچے. تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، جہاں سے گوشت نہیں آیا ہے، وہاں زیادہ بھیجے جائے. حالانکہ خود ہو یہ رہا ہے کہ جہاں سے زیادہ آتا ہے، یعنی جو خود قربانی کیا ہوا ہے، اس کے یہاں لوگ زیادہ بھیجنا سمجھتے ہیں. یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. وہ رشتے داری اور تعلقات نبھانے کے بہت سے مواقع ہمارے پاس ہو سکتے ہیں. قربانی کے موقع پر اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص کے پاس قربانی کا گوشت پہنچ جائے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے ان کا خاص خیال رکھیں. جی جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے تو تمام چیزوں کو جو ہے وہ کور کر ہی لیا ہے. اب کوئی سوال تو کسی زائر کی طرف سے آیا نہیں ہے ماشاءاللہ، لیکن امید ہے کہ تمام اشکالات جو بھی ہمارے زائرین کو ہیں اور جو بھی مسائل جاننا چاہتے تھے، وہ تمام چیزیں کنوے ہو گئی ہیں اور ان تک پہنچ گئی ہیں. اب اگر کوئی اضافی چیز مفتی صاحب اپنی طرف سے بیان فرمانا چاہیں تو تو مفتی غلط صاحب فہمی کچھ اور قربانی کے تعلق سے بہت سے لوگ عام طور پر یہ سوال کرتے ہیں مسئلے کی نوعیت کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے. مثلا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار آدمی قربانی کا جانور خریدے، اس کا جانور گم ہو جائے، اور ایک غریب خریدے، اس کا جانور گم ہو جائے، تو غریب پر دوسرا خرید لے تو دو دو جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے، جبکہ امیر پر صرف ایک جانور کی قربانی واجب رہتی ہے. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مسئلہ بالکل الٹا ہو رہا ہے. مالدار کے ذمے دو واجب ہونی چاہیے، غریب کے اوپر دونوں کی قربانی کیوں واجب ہو جاتی ہے؟ یہ تو شریعت میں ایک طرح سے غریبوں کے ساتھ ایک مشکل معاملہ کر دیا گیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ اعتراض پیش آتے ہیں. اصل حکم کیا ہے شریعت کا؟ وہ یہ ہے کہ ایک مالدار کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، جانور متعین نہیں ہوتا. مالدار کے لیے حکم یہ ہے کہ تم قربانی کے ایام میں قربانی کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم غریبوں کو نہیں دیا. جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ قربانی کا جانور خریدے اور قربانی کرے. کوئی آدمی جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو غریب ہے، وہ اگر جانور خریدتا ہے قربانی کے لیے تو گویا وہ اپنے عمل کے ذریعے اپنے اوپر قربانی واجب کرتا ہے. شریعت نے اس کے دل میں قربانی واجب نہیں کی. اور جب کوئی غریب جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، جب وہ قربانی کے ارادے سے جانور خریدتا ہے تو یہ گویا نظر کی وجہ سے وہ قربانی اس کے دل میں لازم ہو جاتی ہے. تو گویا یہ وجوب بندے کے اپنے عمل کے ذریعے اس کے دل میں ثابت ہوتا ہے. تو گویا غریب بالکل. کے اوپر جانور متعین ہوتا ہے، قربانی متعین نہیں ہوتی. تو ہوں. چونکہ اس نے اپنے اختیار سے جانور خرید لیا ہے تو اس کا نتیجہ اور تقاضا یہ ہے کہ اس جانور کی وہ قربانی بہرحال کرے. شریعت نے اس کے بعد بھی یہ سہولت دے رکھی ہے کہ اگر غریب اس جانور کو خرید لیا، بعد میں اس جانور کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا. ایک مالدار بھی جانور خریدے لیکن مالدار کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جائے، ایسا عیب جو معنی گزیا ہو، یعنی جس کے ساتھ قربانی نہیں ہو سکتی، تو اب مالدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور بے عیب جانور قربانی کرے. لیکن غریب کے جانور میں اگر کوئی عیب بھی پیدا ہو جائے تو شریعت اس کو دوسرا جانور خریدنے کا مکلف نہیں بناتی، کیونکہ اس کے ذمے جانور متعین ہوا ہے. تو وہ جانور جس حالت میں ہے اسی حالت میں اس کی قربانی سے بند ہو گئی. اب اگر وہ جانور گم ہو گئے تو شریعت غریب کو یہ مکلف نہیں بناتی کہ تم دوسرا جانور خریدو. لیکن اگر مالدار کا جانور گم ہو گیا تو مالدار کے لیے یہ حکم ہے کہ اسے دوسرا، اگر وہ ضائع ہو جائے تو تیسرا چوتھا اسے خریدنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں قربانی لازم ہے. غریب کے لیے یہ تھا، اولن تو اس کے دل میں قربانی ہی واجب نہیں تھی، اس نے خود اپنے طور پر جانور خرید کے قربانی لازم کیا. پھر اگر جانور کے خرید لینے کے بعد وہ جانور ضائع ہو گیا یا مر گیا تو شریعت کہتی ہے کہ بس تمہارا وجوب ثابت ہو گیا، اب تم کو دوسرا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ دوبارہ پھر اگر وہ جانور خرید لے تو چونکہ دوبارہ خریدنے کی وجہ سے یہ دوسرا جانور بھی اس کے دل میں لازم ہو جاتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ مالدار پر صرف قربانی لازم ہے، غریب پر جانور خریدنے کی وجہ سے وہ جانور متعین ہو جاتا ہے. اس لیے اگر یہ دوسرا جانور خرید لے
اور وہ پہلا جانور بھی مل جائے تو چونکہ یہ دونوں جانور اس نے اپنی مرضی سے اپنے اوپر لازم کیے ہیں، اس لیے دونوں جانور کی قربانی لازم ہوگی۔ اور مالدار پر چونکہ جانور خریدنا لازم نہیں تھا پہلے سے، بلکہ قربانی اس کے ذمہ لازم تھی، اس لیے وہ قربانی اس کے ذمہ لازم رہے گی، چاہے وہ پہلے جانور کے ذریعے ادا کرے یا دوسرے جانور کے ذریعے ادا کرے۔ تو دیکھا جائے تو شریعت نے غریب کے اوپر کوئی اضافی بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ مالدار کے لیے یہ حکم ہے کہ تمہیں بہرحال قربانی کرنی ہے، جو جانور خریدے ہو چاہے اس کو قربان کرو، اور اگر وہ مر جائے یا ضائع ہو جائے تو تمہارے اوپر چونکہ قربانی واجب ہے، اس کا فریضہ ثابت نہیں ہوا ہے، تمہیں دوسرا جانور بھی خریدنا پڑے گا۔ اس لیے ایک تو یہ بھی ذہن صاف کر لینا چاہیے، غریب کو اولاً تو خریدنا نہیں چاہیے اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اور اگر خرید لیا ہے اور کسی وجہ سے وہ جانور مر گیا یا ضائع ہو گیا تو پھر دوبارہ خریدنا اس کے دل میں لازم ہی نہیں۔ اگر وہ خریدے گا تو اس کے دل میں لازم ہوگا، نہیں خریدے گا تو لازم نہیں ہوگا۔ یہ غلط فہمی قربانی کے چمڑے کے تعلق سے بھی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ خاص طور سے بڑے جانور کو جو قصاب وغیرہ سے بنواتے ہیں تو اس جانور کو اجرت میں اور بدلے میں ذبح اور گوشت تیار کرنے کے بدلے میں دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ درست نہیں ہے، قربانی کی جو اجرت ہے اس کو الگ سے دینا چاہیے۔ یہ چمڑا جو ہے یہ گوشت کے حکم میں ہے، یہ کسی کو ہم دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور اگر اس کو فروخت کر دیا گیا تو پھر اس کی قیمت واجب التصدق ہو جاتی ہے، اس کا صدقہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ قربانی کی کھال کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب کا یا مدرسوں کا ہی حصہ ہے، اس کو اپنے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا ہے، یا کسی مالدار کو ہدیہ کے طور پہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قربانی کی کھال کا حکم وہی ہے جو اس کے گوشت کا حکم ہے۔ جس طرح گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، اپنے کسی مالدار دوست کو رشتہ دار کو بھی دے سکتے ہیں، اسی طرح قربانی کی کھال آپ خود اپنے استعمال میں لانا چاہیں لا سکتے ہیں۔ اس کا ڈول بنا لیں، جائے نماز بنا لیں، یا کوئی اور استعمال اگر آپ کے پاس ہو تو اس میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے کسی مالدار یا غریب کسی بھی دوست کو جاننے والے کو دینا چاہیں تو اس کو ہدیتاً آپ دے سکتے ہیں۔ ہاں، اتنی بات ضرور ذہن میں رہے کہ اگر آپ نے کسی بھی طور پر اس کھال کو فروخت کر دیا کسی کے ہاتھ تو پھر اس کی قیمت واجب التصدق ہو جاتی ہے، اس کا صدقہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کا عقیقہ نہیں ہوا ہے ان کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی، اس لیے لوگ قربانی سے پہلے عقیقہ کرنے کو جن کی طرف سے عقیقہ نہیں ہوا ہے ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عقیقہ اور قربانی تو الگ الگ عمل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر کسی وجہ سے اپنا عقیقہ نہیں کیا تو وہ قربانی نہیں کر سکتا، یا قربانی سے پہلے عقیقہ کرنا ضروری ہے، بلکہ جو آدمی عقیقہ نہیں بھی کیا ہے وہ بھی اگر قربانی کے دنوں میں صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی قربانی کر سکتا ہے، بلکہ اس کو کرنا چاہیے۔ عقیقہ کا کرنا نہ کرنا یہ قربانی کے لیے رکاوٹ اور معنی نہیں بنتا ہے۔ جی مفتی صاحب جزاکم اللہ خیرن، قربانی کا عمل جو ذبح کا عمل ہوتا ہے اس سے متعلق بھی کچھ ارشاد فرما دیں تھوڑا، تاکہ لوگوں کو اس میں بھی آگاہی ہو جائے کہ قربانی کرتے وقت کیا کیا چیزوں میں جو ہے وہ لوگ عام طور پر غلطیاں کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے قربانی جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس میں ریا اور نمود سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بچانا چاہیے، کیونکہ قربانی کے ایام میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تکبیر تشریق کا حکم دیا، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ کی بڑائی ہو، اپنی بڑائی بیان نہ کی جائے۔ چنانچہ آج کل عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ مہنگے مہنگے جانور خریدتے ہیں اور صبح صبح اس کو پورے محلے گھمایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، دروازے پر باندھا جاتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور یہ سمجھے کہ ہاں یہ شخص بڑے مالدار ہیں، بڑے رئیس ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ریا اور نمود یہ وہ عمل ہے جو انسان کو قربانی کی روح اور اس کی حقیقت سے محروم کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی کا جانور کتنا لحیم و شہیم ہے، اس میں کتنا گوشت نکل رہا ہے، کتنا خون بہ رہا ہے، کتنی قیمت کا ہے، یہ اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا۔ اللہ کے یہاں تو تمہارے دل کی جو کیفیت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جو جذبہ تمہارے اندر ہے، وہ جس قدر بڑھا ہوا ہوگا وہ قربانی اجر و ثواب کے اعتبار سے اتنی بڑی ہوئی ہوگی
اس لیے قربانی ریا اور نمود کے جذبے سے نہ کیے جائیں، بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے سے کیے جائیں، اور اس کے اندر جو احتیاطی تدابیر ہیں، ملکی جو حالات ہیں، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی ہماری طرف سے ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو ماحول کو خراب کرنے کا ذریعہ بنے۔ اس میں خاص طور سے صفائی اور ستھرائی کا ہم خاص خیال رکھیں، اور آج کے اس سوشل میڈیا کے دور میں اپنے نوجوانوں سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ بہت مرتبہ نوجوان قربانی کے اس پورے عمل کی ویڈیوگرافی کرتے ہیں اور اس کو پھر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو گوشت وغیرہ نہیں کھاتے ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، قربانی کو تقرب خداوندی کا ذریعہ بنانا چاہیے، اس کو پورے احتیاط کے ساتھ عبادت کے جذبے سے کرنا چاہیے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، ریا اور نمو کے جذبات کو بالکل قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس قربانی سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرن مفتی صاحب، میں اپنے ناظرین سے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت مفتی صاحب بے انتہا مصروف تھے اور کل ہی ایک بہت بڑے پروگرام سے فارغ ہوئے ہیں، چونکہ حضرت جو ہے وہ جمعیت العلماء سیوان کے صدر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور مدرسہ سراج العلوم سیوان کے ناظم اعلیٰ اور محتمم بھی ہیں۔ تو بہت ساری مصروفیات کے باوجود مفتی صاحب نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اس کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر سے مفتی صاحب آپ کے شکر گزار ہیں۔ مفتی صاحب اپنی بابرکت دعاؤں سے مجلس کا اختتام فرما دیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ بالحی القیوم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ، خدیجہ کی جو بابرکت ایام چل رہے ہیں، یا اللہ اس کو قدردانی کی توفیق عطا فرما، آمین اس کو قبول کی توفیق عطا فرما۔ یا آمین اللہ تو صاحب نصاب کو قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین یا اللہ، یہ ایام حج کے ایام ہیں جس میں تیرے عشاق تیرے پاک دیار میں جمع ہوتے ہیں۔ یا اللہ حجاج کرام کے حجوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کے آمین ساتھ قبول آسانی کا معاملہ فرما۔ آمین حجاج کرام جو تیرے نیک بندے ہیں، یا اللہ ان کے اعمال میں اس کا حصہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ یا آمین اللہ ہم سب کو حج مقبول اور مقبول کی توفیق عطا فرما، آمین بار بار اپنی دیا کی حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ یا آمین اللہ پورے ملک کے اندر امن و امان پیدا فرما۔ یا اللہ قربانی کے تعلق سے جو بدامنی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو لوگ قربانی کے موقع پر ملک کے اتحاد کی کیفیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرما، ملک کے آمین ماحول کو سازگار فرما، قربانی کے اس عمل کو پورے سکون کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فتنہ پروروں کے فتنہ سے، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خیر کا فیصلہ فرما، اپنے رضا والے اعمال میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی نامرضیات سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ حکام کو عدل کی اور انصاف کی توفیق عطا فرما، آمین ظلم اور آمین زیادتی سے یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔